السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 27 کا ترجمہ اور تفسیر۔ 4 مہینے یہ قابل احترام ہے۔ نمبر 1 رجب، نمبر 2 ذی-القعدہ، نمبر 3 ذی الحجہ، نمبر 4 محرم۔ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے نا۔ ان 4 مہینوں کا احترام مشرکین مکہ بھی کرتے تھے، کیونکہ جنگ ہوتی رہتی تھی نا آپس میں، عرب قبائل میں جنگ ہوتی رہتی تھی، لیکن ان 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا بنایا کہ دیکھو اس میں جنگ نہیں کرنا۔ اب ہوا کیا کہ اچھا، کیونکہ مشرکین مکہ تو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ وہ تو یہ چاہتے تھے اسلام ختم ہو جائے، مسلمان ختم ہو جائیں، تو وہ سازشیں اور پلاننگ کرتے رہتے تھے، موقع پہ لگے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ صحابہ اکرام کا ایک گروپ جو ہے وہ کہیں سفر پر تھا، تو مشرکین نے جو ہے نا حملہ کر دیا۔ صحابہ اکرام نے ان کا مقابلہ کیا اور اس میں جو ہے نا ایک مشرک جو ہے وہ مارا گیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس دن جو تاریخ تھی تو وہ تھی جمادی الثانی کی 29 تاریخ۔ رجب کا مہینہ جیسے ہی دیکھیے، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، تو جمادی الثانی کے بعد رجب کا مہینہ لگتا ہے، اور رجب یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں اس میں سے ایک ہے۔ تو شام ہوئی اور شام کے بعد فوراً چاند نظر آ گیا اور رجب کا مہینہ شروع ہو گیا۔ تو اب مشرکین نے جو ہے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا، دیکھو یہ مسلمان ہیں اور حرمت والے مہینے کا احترام بھی نہیں کرتے، ہمارے اس آدمی کو مار دیا، دیکھو یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے جو 4 مہینے حرمت والے ان کا بھی احترام نہیں کر رہے ہیں۔ تو صحابہ اکرام کو فکر لاحق ہوئی، صحابہ اکرام کو لگا کہ کہیں ہم سے گناہ تو نہیں ہو گیا۔ تو صحابہ اکرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ رسول اللہ ایسے ایسے معاملہ پیش آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، اور کیا فرمایا وہ آپ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے نا۔ صحابہ اکرام حضور کے پاس آئے تھے اور پوچھا تھا، قل قتال فيه کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس میں جنگ کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام۔ اچھا، صحابہ اکرام سے، اب صحابہ اکرام کو تو پتہ نہیں تھا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو جائے گا، بھائی شام کو انہوں نے جنگ کی تو پتہ نہیں تھا کہ آج چاند ہوا کہ نہیں ہوا، تو سوچ رہے تھے کہ ابھی ایک دن باقی ہے۔ تو صحابہ اکرام سے یہ تھوڑا سا مسٹیک ہو گئی، ہوتا ہے نا بعض دفعہ ہم لوگ سوچ رہے یار ہم تو یہ سمجھ رہے تھے یہ ہے، لیکن وہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں قتال کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا ہے نا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام پر بندش لگانا، کیونکہ مشرکین مکہ نے جو ہے نا بندش لگا رکھی تھی کہ کوئی بھی ہوتا نا عمرے سے روک دیا تھا ہے نا، تو مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال کر باہر کرنا ہے نا، اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال کر باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ بھائی صحابہ اکرام سے یہ جو قتل ہو گیا حرمت والے مہینوں میں، تو پہلے تو یہ کہ انہوں نے خود سے تو نہیں قتل کیا، بھائی تم ہی لوگوں نے تو جنگ شروع کی۔ اب جب تم لوگ جنگ شروع کرو گے تو وہ تو اپنے ڈیفنس میں انہوں نے معاملہ کیا، نہ تم جنگ کرتے، نہ ان پر حملہ کرتے، نہ وہ اپنا بچاؤ کرتے۔ انہوں نے اپنا بچاؤ کیا اور تمہارا ایک آدمی مر گیا، تو انہوں نے جان کر ایسا نہیں کیا، تم نے ایسی حرکت کی ہے، اور وہ تو تمہیں ٹچ بھی نہ کریں اگر تم ان پر حملہ نہ کرو، اور تم جو یہ اپنے صفائیاں پیش کر رہے ہو اور اس پہ واویلا مچا رہے ہو کہ دیکھو حرمت والے مہینوں میں قتل ہو گیا، تو تم کتنے بڑے نالائق ہو یہ بھی سن لو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے سے روکنا اور کفر کی راہ اختیار کرنا
اور مسجد حرام سے روکنا اور مسجد حرام کے پاس رہنے والے لوگوں کو وہاں سے نکال دینا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے نے جو مکے کو چھوڑا اور مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، کیوں؟ کیونکہ مشرکین نے تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ تو مسجد حرام سے نکالنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے۔ صحابہ اکرام نے تو قتل کر دیا ہے، فتنہ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں بے سکونی پھیلانا، ظلم کرنا، لوگوں کا چلنا اٹھنا بیٹھنا عبادت کرنا مشکل ہو جائے، سکون سے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، ایسے ہی تو مشرکین نے کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین گناہ ہے۔ آگے دیکھیں، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارے دین چھوڑنے پر مجبور کر دیں۔ یعنی مشرکین مکہ جو تھے، مکہ اور مدینہ کے اندر بھی جو بہت سارے منافقین تھے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کی پلاننگیں سازشیں چلتی رہیں گی، کیونکہ یہ تم سے جلن حسد ہی اتنا رکھتے ہیں، اور ان کا بس چلتا نا تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیتے زبردستی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مرے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو کفار اور مشرکین ہیں جو ہے نا، تو اگر ایسا کوئی بن جائے اور ایمان لانے کے بعد بھی کوئی اپنا ایمان چھوڑ کے انہی کے ساتھ شامل ہو جائے اور کفری کی حالت میں مر جائے تو اس کے سارے اعمال دنیا اور آخرت میں بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو جو لوگ مان لیجیے کوئی مسلمان ہے پھر وہ مرتد ہو جاتا ہے تو جتنے بھی اس نے اچھے اعمال کیے ہوتے ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اب صحابہ اکرام کی اللہ تعالیٰ تعریف بیان فرما رہا ہے، أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ، تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ شراب کے اور جوئے کے بارے میں بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیے، شروع اسلام میں شراب اور جوا جو ہے نا وہ حرام نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک عادت ہے اللہ کی کہ کوئی بھی چیز جو مطلب انسانوں میں بری عادت کوئی بہت پرانی چلی آ رہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان چیزوں کو ایک دم منع نہیں کیا، بلکہ دھیرے دھیرے، کیونکہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ کسی کام کو اگر آپ سالوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں تو ایک دم سے نہیں چھوڑ سکتے، آپ دھیرے دھیرے ہی چھوڑ سکتے ہو۔ تو جوا اور شراب جو ہے نا عرب میں بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے حرام نہیں قرار دیا جوا اور شراب کو، شروع میں تھوڑی سی اس کے نقصان بتا کر اس سے دوری، مطلب مائنڈ میں یہ آ جائے کہ ہاں بھائی یہ خراب چیز ہے یار، ٹھیک ہے اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں لیکن یہ خراب چیز ہے۔ تو شروع میں یہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ دیکھو یہ خراب چیز ہے، پھر آگے چل کے کچھ اور آیتیں نازل ہوئی شراب کے بارے میں کہ یہ گندی چیز ہے، عبادت جب کرنے جاؤ تب اس کے ساتھ مت جاؤ۔ پھر آخر میں کیا ہوا، ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو ہوتا ہے نا کہ دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے جوئے اور شراب کے بارے میں شروع میں احکام نازل فرمائے تھے۔ اچھا، کچھ صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ جوئے اور شراب کے بارے میں کیا ہے، کیونکہ اس میں نقصان بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہوتا ہے، اور اس میں آدمی برباد ہو جاتا ہے، کیا حکم ہے اس سلسلے میں؟ وہی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔
قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ دیکھیں شراب پی کے مزہ آتا ہے آدمی کو، ہے نا، شراب جو آدمی پیتا ہے تو اس کے اندر طاقت بھی رہتی ہے، طاقت بھی آ جاتی ہے۔ تو ان جوئے کے اندر آپ دیکھیں بہت منافع آ جاتا ہے، جن لوگوں کو جوئے کی عادت ہوتی ہے تو اسی میں کماتے ہیں، تو ہر چیز میں کچھ نفع اور نقصان ہے۔ تو عرب کے اندر یہ مزاج تھا کہ لوگ کہتے تھے بھئی شراب کے دیکھو یہ فائدے ہیں، بہت سارے فائدے گناتے تھے، جوئے کے دیکھو یہ فائدے ہیں، تو وہ ان کے لیے مزے کی چیزیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ یعنی ان دونوں کے اندر ٹھیک ہے جو عرب کے لوگ فائدے گناتے ہیں، لیکن ان کا جو گناہ ہے وہ زیادہ بڑا ہوا ہے۔ دیکھیں شرابی جو ہے ایسا مدوش ہو جاتا ہے شراب پی کے کہ اس کو بچے بھی اس کو دیکھتے ہیں، شراب پی کے آدمی کو صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی۔ جوئے میں آپ دیکھیں کہ جو ہارتا ہے وہ کنگال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں اتنا بیان کیا، اتنی آیتیں نازل فرمائی جس سے لوگوں کو ہاں یہ احساس ہوا کہ یار ہاں اس میں نقصان تو زیادہ ہے، یعنی آدمی کے مائنڈ میں یہ بات آئی کہ اچھا نفع کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے۔ تو مائنڈ میں جب یہ بات بیٹھ گئی کہ نقصان ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں ایک مرتبہ کیا واقعہ ہوا کہ صحابہ اکرام جو ہے نا وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ، دعوت وغیرہ تھی، تو اس میں جو ہے نا شراب کا دور چلا اور ایک دو واقعات لڑائی جھگڑے کے پیش آ گئے، ہے نا۔ اسی طرح سے نماز ایک صحابی نے پڑھائی اور اس میں جو ہے نا قل یا ایھا الکافرون کی صورت غلط پڑھ دی۔ تو ایسے جب دو تین واقعات ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کی آیتوں میں فرمایا کہ جب نماز پڑھنے جاؤ تو شراب مت پیو، شراب نشے کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے آپ۔ اور ایک مرتبہ بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہو گئے شراب کی وجہ سے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے دوستوں کے ساتھ، شراب کا دور چلا، کیونکہ جب شروع کی آیتیں نازل ہوئیں تو کچھ صحابہ اکرام تو ایسے تھے جنہوں نے شروع میں ہی شراب کو چھوڑ دیا کہ جب اس میں نقصان زیادہ ہے تو اب اس کو ہم نہیں چھوئیں گے۔ اچھا کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے شروع احکام میں جو یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اس میں شراب کو چھوڑا نہیں، یہ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے کبھی کبھی، کیونکہ ناجائز تو نہیں ہے، تو کبھی کبھار مذاق دل لگی میں ہوتا ہے نا کہ چلو شربت کے طور پہ پی لیا جاتا تھا۔ تو اس میں ایک مرتبہ نماز میں غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آگے احکام آئیں گے وہ آیتیں، اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں بیان فرمایا کہ نماز جب پڑھنے جاؤ تو نشے کی حالت نہیں ہونا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ تو پھر صحابہ اکرام اتنی احتیاط کرنے لگے کہ بھئی کچھ صحابہ اکرام کہ نماز کی حالت نشے میں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ایک مرتبہ ایسے ہی جو لوگ بھئی جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے، ابھی بالکل کلیئرلی احکام نہیں نازل ہوئے تھے کہ یہ حرام ہے۔ پھر کیا ہونے لگا کہ ایک مرتبہ ایسے ہی دوستوں کے بیچ شراب کا دور چلا اور اس میں جو ہے نا تھوڑا سا لڑائی جھگڑے ہو گئے، تب معاملہ حضور کی خدمت میں آیا اور حضور نے پھر اللہ سے دعا کی اللہ کلیئر احکام شراب کے بارے میں نازل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر حرام کر دیا کہ شراب بالکل حرام ہے۔ پھر صحابہ اکرام نے بالکل شراب کو چھونا تک بند کر دیا، یعنی وہ برتن تک اپنے گھروں سے نکال کے پھینک دیے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیے۔ اچھا صحابہ اکرام اللہ کی راہ میں خرچ بہت کرتے تھے، تو بعض صحابہ اکرام کو جب صدقے کی فضیلت پتہ چلی تو جو بھی کچھ ہوا اللہ کی راہ میں صدقہ، اللہ کی راہ میں صدقہ۔ اب بیوی بچوں کے خرچے بھی پورے نہیں ہو پا رہے تو بڑی مشکل پیش آ گئی، تو کچھ لوگوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا خرچ کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے؟ تو اسی سوال کا جواب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، آپ کے گھر کے خرچے پورے ہو گئے، اب آپ کے پاس جو ایکسٹرا منی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو، آپ سیونگ بھی کر سکتے ہو، خرچ بھی کر سکتے ہو، ہے نا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ اب آگے آیت میں یتیموں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ احکام بیان فرما رہا ہے۔ یتیموں کے بارے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ احکام بیان فرمائے کہ دیکھو یتیم کا مال مت کھاؤ، یتیم کا مال کھانا جائز نہیں ہے،
یتیم کا ایک دانہ بھی اگر کوئی کھاتا ہے ناجائز اور ظلم کے ساتھ تو وہ گنہگار ہوگا۔ یتیم کے مال کے بارے میں یہ احکام ہے۔ تو صحابہ اکرام اتنی احتیاط کرنے لگے کہ یتیم کا کھانا بھی الگ ہے نا، کیونکہ بہت سارے یتیم صحابہ اکرام کی ذمہ داری میں تھے، یتیموں کا کھانا بھی الگ۔ اب وہ کھانا الگ بنتا تھا تو کھانا الگ بنانے کی الگ ٹینشن، کیونکہ بھئی ایک دیگ آپ کی بن رہی ہے، ایک الگ اس کا بن رہا ہے۔ پھر وہ کھانا بچ جاتا تھا تو سڑ بھی جاتا تھا، پھینکتا بھی تھا، برباد بھی ہوتا تھا۔ تو صحابہ اکرام نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ یتیموں کے بارے میں یہ پرابلم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو کلیئر کیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے، ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ دیکھو الگ پکانے کی ضرورت نہیں ہے نا، الگ پکانے میں تکلیف ہے، نقصان ہے، کھانا سڑ جاتا ہے، پھر الگ بنانے کی الگ ٹینشن، اور کتنی الگ الگ چیزیں ہوں گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ان کو اپنے ساتھ کر لو، اپنے ساتھ ہی ان کو اپنے بچوں کے ساتھی کی طرح رکھو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ بھی تو تمہارے بھائی ہیں۔ بھائی جو بھی یتیم بچہ ہے وہ بھی تو تمہارا کوئی اسلامی بھائی تھا، اس کا بچہ ہے۔ آپ کے گھر کا کوئی ممبر دنیا سے چلا گیا، اس کے بچے ہیں، آپ نے اس کی کفالت کرنا شروع کر دی، تو وہ بھی تو تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے احکام بیان فرمائے وہ اس لیے ہیں کہ آدمی کے دل میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، انسان کی نیت میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، ظلم کا ارادہ یا یتیم کے مال کو ہڑپنا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں آپ اپنے ساتھ شامل کر رہے ہو اور آپ اس میں اس کی خیرخواہی کو دیکھ رہے ہو تو نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ اچھا، واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اگر اللہ چاہتا، اچھا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات کو بگاڑنے والا اور کون سنوارنے والا ہے، اللہ دلوں کو حال خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، لیکن اللہ مشکل نہیں چاہتا، اللہ تو آسانی چاہتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ ساتھ کھلاؤ پلاؤ تم، بس تمہاری نیت درست ہونا چاہیے۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے۔ آگے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو ایک مسلمان کا نکاح ایک مسلمان عورت سے ہی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کے ٹائم میں کوئی اصلی اہل کتاب نہیں ہے نا، اصلی جیسے یہودی اور عیسائی ہیں، تو یہ عیسائی آج کل عیسائی واقعی نہیں رہے، کیونکہ وہ نہ تو پیغمبروں کو مانتے ہیں نہ پیغمبر کی کتابوں کو مانتے ہیں، بلکہ اکثر تو ایسے ہو گئے جو خدا کو ہی نہیں مانتے۔ یہودی ہیں تو وہ پیغمبروں کی تعلیم کو فالو نہیں کرتے، تو اب تو شاذ اکا دکا ہی کوئی اہل کتاب ہوگا، اب تو نہ کے برابر اہل کتاب باقی رہ گئے، سب چینج ہو گیا ہے۔ تو اب تو یہ سمجھ لیں آپ کہ ایک مسلمان کا نکاح دوسرے مسلمان سے ہی ہو سکتا ہے بس۔ چلیے، تو اس میں نکاح کے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ تو مشرک اور کافر عورتوں سے نکاح یہ جائز ہی نہیں ہے۔ آج کل جو ہوتا ہے نا کہ مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ افیئر کرتے ہیں اور پھر ان کو نکاح میں لے لیتے ہیں، تو ایسے مطلب کہ وہ غیر مسلم ہی ہیں، نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں نکاح کے لیے ایمان میں وہ آ رہی ہے تو وہ کبھی گھر ہی نہیں بنے گا، کیونکہ وہ نکاح کے لیے آئی ہے۔ دل سے کوئی آدمی ایمان قبول کرے تو الگ بات ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے نا، چاہے وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ آپ کو نکاح کرنا ہے، آپ ایسے سمجھ لو غریب سے غریب، ذات برادری کے اعتبار سے گھٹیا سے گھٹیا، پہلے زمانے میں باندیاں چلتی تھیں، اب تو باندیاں ختم ہو گئیں، پہلے زمانے میں چلتی تھی۔ تو باندی جو ہے نا وہ معاشرے کی سب سے گری ہوئی ایسے سمجھ لو برادری تھی، باندی غلام۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ باندی جو ہے نا مومن ہے، اگر مسلمان باندی ہے تو وہ مشرکہ عورت جو تمہیں اچھی لگ رہی ہے، کتنی بڑی خاندان، کتنی بڑے پیسے والی، کتنی بڑے عہدے والی ہے، اس سے بہت اچھی ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، ہے نا، اور آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔
وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، چاہے وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ اللہ بیان فرما رہا ہے ایک مسلمان جو کتنا ہی نیچے لیول کا ہے، بہرحال وہ مشرک مرد سے بہت اچھا ہے جس سے تم نکاح کرنا چاہتی ہو یا جس سے تم اپنی بچیوں کا نکاح کرانا چاہتے ہو۔ آگے دیکھیے، اولئک یدعون الی النار، یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ تو ہمارا ہو گیا بھائی ترجمہ اور تفسیر، اب آئیے اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کے متعلق، قتال فیہ، کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے، قل آپ فرما دیجئے، قتال فیہ، ان مہینوں میں قتال کرنا، کبیر، بڑا گناہ ہے، وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفر بھی، اور اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، واخراج، اور نکالنا، اہلہ، رہنے والوں کو، منہ، مسجد حرام سے، اکبر، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، والفتنہ، اور فتنہ، اکبر، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، من القتل، قتل کے گناہ سے، ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ، یقاتلونکم، قتال کرتے رہیں گے، جنگ کرتے رہیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یردوکم، وہ تم کو پھیر دیں، عن دینکم، تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھتے ہوں، ومن یرتدد، اور جو شخص مرتد ہو جائے، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، فیمت، پھر وہ مر جائے، پھر وہ انتقال کر جائے، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، کہ ان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا، بے شک ایمان والے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یرجون، جو امید رکھتے ہیں، یا رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور، غفور ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے، فیہما، کہ ان دونوں میں، اسم کبیر، بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ نفع بھی ہے، للناس، لوگوں کے لیے، واسمہما، اور ان دونوں چیزوں کا گناہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے، ویسألونک، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا، کیا، ینفقون، خرچ کریں، قل، آپ فرما دیجئے، عفو، جو خرچے سے زیادہ ہو اس کو صدقہ کریں، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، نشانیوں کو، آیاتی، نشانیوں کو، لعلکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آیات، قرآن کی آیتوں کو کھول کر، لعلکم، تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا، دنیا، والآخرہ، اور آخرت میں، ویسألونک، اور لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں، قل، آپ فرما دیجئے، اصلاح لہم، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، خیر، یہ اچھا ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، مفسدہ، فساد، یعنی جن کی نیت کھوٹی ہے ان کو بھی، من المصلح، اور مصلح کو بھی، یعنی جو خیر خواہی چاہتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَأَعْنَتَكُمْ، تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز حکیم، زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ آگے دیکھیے، ولا، اور نہ کرو، تنکح النکاح، مشرکات، مشرک عورتوں سے، حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، ولا امتم، اور باندی، مؤمنتن، مسلمان باندی، خیرم، یہ بہتر ہے، من مشرکہ، مشرکہ عورت سے، ولو، اگرچہ، اعجبتکم، وہ تمہیں اچھی لگے، ولا تنکحوا
اور تم نکاح مت کرو اپنی عورتوں اور تم نکاح مت کرو اپنی عورتوں کا مشرکین مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِن اور مومن غلام، من خیر بہتر ہے، من مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یدعون جو بلاتے ہیں الی النار جہنم کی طرف، واللہ اور اللہ بلاتا ہے، یدعو الی الجنہ والمغفرہ جنت اور مغفرت کی طرف، باذنی اپنے حکم سے، ویبین اور اللہ بیان کرتا ہے آیات ہی اپنی آیتوں کو، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ یہ سب کے سب لوگ یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ اچھا یہ جہنم کی طرف کیسے بلاتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی اگر مشرک اور کافر آدمی سے نکاح کرتا ہے یا اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے یا زندگی گزارتی ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر آدمی دھیرے دھیرے کفر اور شرک کی چیزوں کو برا نہیں سمجھتا، اتنا برا نہیں سمجھتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے جب ساتھ رہے گا، ساتھ کھائے گا، تو کفر اور شرک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ دھیرے دھیرے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے کچھ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔